انجینئر عثمان بھائی کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے کیا جائے گا، اس خوبصورت خیال کے ساتھ کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور جزدان و حریر و ریشم کے اور چاند ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں سمایا جاتا ہوں۔ میری مراد قرآن کریم فرقان حمید سے ہے۔ اب میں ملتمس ہوں معاذ بھائی سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے معاذ بھائی جو تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں کاشف حسین بھائی سے اس خوبصورت خیال کے ساتھ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف غیب تنائی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ میری درخواست ہے کاشف حسین بھائی سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تو جو چاہے ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا کرتا نہیں دل کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے کئی لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تو پھر تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئین سنتے ہیں،
پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ او مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، زباں پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ یہ تھے کاشف حسین جو حضور کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تقریری مقابلے کے آغاز سے پہلے میں قابل احترام جیوری یہاں ہماری بیٹھی ہوئی ہے، میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اقبال حسن صاحب تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروفیسر عاقب اردو یونیورسٹی سے تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کراچی شہر کے ایک بہت چمکتے ہوئے ستارے ڈیبیٹر حسن شاہ صاحب تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ محمود گلوبل سمٹ انٹرنیشنل سے تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے اس تقریری مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں تمام ڈیبیٹرز کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ تمام کے پاس صرف 3 منٹ کا ٹائم ہے، اور اسی کے اندر آپ نے اپنی اس تقریر کو سمیٹنا ہے۔ تو میں اپنے ایوان سے پہلے ڈیبیٹر کو دعوت دیتا ہوں، سعود حسن صاحب تشریف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ 6 ستمبر 1965 جناب والا بزدل مکار اور عیار دشمن اپنی بزدلی کی تاریخ برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر ارض پاک پر حملہ آور ہوتا ہے، مگر بھول جاتا ہے کہ جس قوم پر وہ حملہ آور ہو رہا ہے اس قوم کے نوجوان سپاہی کٹ تو سکتے ہیں پر چھپ نہیں سکتے۔ اسی روز اسی دن ہو گیا تھا اعلان، اندھیرے ہار گئے زندہ باد پاکستان۔ جناب والا اس روز احمد عالم دشمن کے 1 منٹ میں 5 طیارے گرا کر دشمن کے اوسان خطا کر دیتا ہے، تو کبھی میجر عزیز بھٹی جناب والا شہادت نوش کرتا ہے، تو کبھی راشد منہاس کی صورت میں، تو کبھی ان شہیدوں کی صورت میں جو اپنے سینوں پر بم باندھ کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ کٹ تو سکتے ہیں پر جھک نہیں سکتے، اور ان کا لہو ارض پاک کے لیے ہے۔ دشت تو دشت ہے، لہو بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرہ ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فضائے ہند جب اپنے مخالف دیکھ لی ہم نے تو اپنے لہو سے ہر گلی جگمگا دی ہم نے۔ یہ چاہا تھا کہ اس ملک میں اسلام لائیں گے، یہ سوچا تھا خدا کا آخری پیغام لائیں گے، عرب کے میکدے سے بھر کے ایسا جام لائیں گے، درخشاں صبح لائیں گے، مہکتی شام لائیں گے۔ جناب والا اسی جد و جہد کو حاصل کرنے کے لیے 1947 سے آج تک ہماری افواج و اقوام شہادت نوش کرتے آ رہی ہے جناب والا، مگر افسوس بیرونی تو بیرونی ہمارے اندرونی دشمن بھی موجود ہیں۔ تو جب ذکر میں 6 ستمبر کا کروں گا، اپنی افواج و اقوام کی شہادتوں کو کروں گا، اپنی ملک کی لوگوں کی
قربانیوں کا کروں گا تو ذکر ان دشمنوں کا بھی کروں گا جو ہمارے لہو کے دشمن ہیں اور جو ہمارے لہو سے اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں جناب والا. جہاں افلاس آوارہ پھرتا ہو, جہاں دو روٹیوں کو ترستا ہو, جس ملک کی عافیہ اور عافیت اغیار کے پنجوں میں ہو, جہاں جناب والا سیاستدان نوجوان لوگوں کو پسپا کرتے ہو جناب والا, جہاں پہ لینڈ کروزر مرسڈیز میں گھومنے والے اختیار و وسائل کا رونا روتے ہوں, جس قوم کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی ہو ادھر اس کے شہروں میں گٹر کے گندے پانی ہوں جناب والا, جہاں نوجوان سے قلم لے کر اسلحہ پکڑا دیا جاتا ہو, جہاں باپ بھائیوں کو بے گناہ مار دیا جاتا ہو, جہاں اسکولوں میں گھس کر معصوم بچوں کو شہادت نوش کر دیا جاتا ہو جناب والا, جہاں فیکٹریوں میں بند کر لوگوں غریب مزدوروں کو جلا دیا جاتا ہو, یا ابھی نندن جیسے دشمن کو باعزت بری کر دیا جاتا ہو اور دماغی طور پہ مفلوج صلاح الدین کو جیل میں بند کر مار دیا جاتا ہو جناب والا. ذکر اس لیے کر رہا ہوں, یہ بات بتانے کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ یہ قوم اب بھی نہیں آ رہی, یہ اپنا لہو بہاتی رہے گی اس ملک کی آزادی تک. اس قوم کا یہی نعرہ ہے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے میرا لہو عرض پاک کے لیے, قاتل میرا نشان مٹانے پر ہے بزد, میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا, لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے, مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. وقار حیدر گرین وچ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. تعلیم استقبال کیجیے وقار حیدر. نظروں کے سوز پیدا کر, نہ عشق کے ساز پیدا کر, جو ہمت ہو تو پہلے قوت پرواز پیدا کر, نیا جذبہ نئی ہمت نیا انداز پیدا کر, جو زمانے بھر سے بیگانہ ہو وہ انداز پیدا کر, اور فصول مغربی تجھ کو یہاں برباد کر دے گا, تو اپنے آئینے میں مشرقی اعجاز پیدا کر. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا خدائے لم یزل کے لیے جو ہر ابتدا کی ابتدا ہے اور ہر انتہا کی انتہا ہے. درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر. سنو کے بات کرتا ہوں جوانوں کی, سنو کے بات کرتا ہوں جوانوں کی کہ جن کا لہو اس عرض پاک کے لیے ہے. سنو کے بات کرتا ہوں سرحد پر کھڑے پاکستانی فوجیوں کی. سنو کے بات کرتا ہوں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے والوں کی. سنو کے بات کرتا ہوں اپنی عید اپنے پیاروں سے دور رہ کر منانے والوں کی, جو سرحد پر کھڑے ہی عزم کے ساتھ ہوتے گئے کہ اگر موت آئے تو اس وطن کی خاطر آئے. کل جب میرا جنازہ میری بیٹی کے سامنے رکھا ہو وہ گریہ کرنے کے بجائے فخر سے کہے میں شہید کی بیٹی ہوں. کل جب میرا جنازہ میرے باپ کے سامنے آئے تو وہ روئے نہیں بلکہ فخر سے کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. کل جب میرا جنازہ میرے باپ کے سامنے رکھا ہو میرا باپ فخر سے کہے میں ایک شہید کا باپ ہوں. اور کل جب میری ماں میری میت پہ رونے آئے تو فخر سے کہے کہ اللہ کرے مجھے ایک نہیں 10 بیٹے بھی دیے ہوتے تو وہ بھی وطن کی محبت میں قربان کر دیتی. اس لیے کہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے, ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں, جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. یاد رکھو یہ لہو عرض پاک کے لیے 22 کروڑ پاکستانی قوم دینے کو تیار ہے. یہ پاکستانی قوم ہے, غلطی بھی مت کرنا ان سے ٹکرانے کی. اگر یہ اپنے پر آ گئے تو یہ رمضان بمبئی میں اور عید دہلی میں منائیں گے. غلطی بھی مت کرنا ان نوجوانوں سے ٹکرانے کی, ان پاک فوج کے جوانوں سے ٹکرانے کے لیے کہ ورنہ دنیا گواہ ہے کہ یہ اپنے پر اگر یہ اپنے آپ پر آتے ہیں تو یہ ان کی زبان سے بہتا لہو دیواریں ظلمت پر رقم کر دیتا ہے کہ لہو ہے میرا عرض پاک کے لیے. کہ صدایں بلند کرتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد ہے. یہ دشمن کے سامنے قلم بلند کر کے کہتے ہیں کہ چاند پہ جا کے کہوں گا کہ زمین کیسی ہے, زندگی کے لیے اس میں بھی نمی کیسی ہے. جو پڑھا ہے وہ پڑھا دینے سے اچھا ہوگا, ان کی بات بتا دینے سے اچھا ہوگا. آج یوم دفاع کے موقع پر کچھ جوان ہیں جو آج بھی اس ملک کے دفاع کے لیے سرحد پر موجود ہیں. یہ پاکستانی فوج کے جوان ہیں جو سرحد پر کھڑے دشمنوں کو للکار کے کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو ان حیدر کے پیروکار سے غلطی بھی مت کرنا ٹکرانے کی, مت غلطی کرنا ان سے ٹکرانے کی. اس لیے کہ مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خامخواہ. سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا, سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.
یہ تھے وقار حیدر، جو مجھے بتانا نہیں پڑا انہیں کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی گفتگو کو سمیٹا اور اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کیا۔ اب میں اگلے ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گا، جواد تشریف لے آئے ہیں، آپ بھرپور تالیوں میں جواد کا استقبال کریں۔ صدر علی وقار، اس کی ماں اس کے چہرے کو بوسہ دیتے ہوئے زاروں قطار رو رہی ہے۔ اس کی ماں کے بہتے آنسو اس کے چہرے کو گیلا کر رہے ہیں، لیکن آسمان دیکھ رہا ہے کہ اس کا چہرہ گیلا نہیں بلکہ تر و تازہ ہو رہا ہے۔ اس کا مردہ جسم اپنی ماں کے آنسو پوچھنے سے قاصر کہ اس کا دل، اس کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں وطن کی راہ میں شہادت دے چکے۔ ابھی اس کا جنازہ اٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی ماں کے سامنے اس کی خاکی وردی لائی جاتی ہے، جس پہ اس کا لگا لہو چاند کی طرح دمک رہا تھا، کہ اچانک اس لہو کے دھبوں میں سے اس کا عکس واضح ہوتا ہے، جو چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے، ماں تو روتی کیوں ہے؟ تیرا بیٹا مرا نہیں ہے، شہید ہوا ہے۔ ماں تو روتی کیوں ہے؟ تیرا بیٹا وطن کی راہ میں قربان ہوا ہے۔ ماں تو روتی کیوں ہے؟ تیرا بیٹا نبی کے نواسے حسین کے نقشے قدم پر چلا ہے۔ ماں تو روتی کیوں ہے؟ تیرا بیٹا آج دشمن کے سامنے عباس بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماں تو روتی کیوں ہے؟ تیرا بیٹا محمد علی جناح کو سرخرو کر گیا ہے۔ ماں تو رو مت، میں نے اپنے وطن سے وعدہ کیا تھا، جب بھی میرا لہو بہے گا اے وطن تیرے لیے بہے گا۔ ماں تو رو مت کہ آج میں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اور پھر منظر بدلتا ہے۔ فلک نے دیکھا کہ اس کی ماں پکار اٹھتی ہے کہ اب کوئی میرے بیٹے پر نہیں روئے گا، کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، شہید ہوا ہے۔ اگر میرا ایک نہیں 7 جوان بیٹے بھی ہوتے تو ان کا لہو بھی میں سرد پاک کے لیے وقف کر دیتی۔ کہ صدر علی وقار، آج وہ دن جب لاکھوں شہیدوں نے یہ عزم کیا تھا کہ ہمارا لہو اس ارض پاک کے لیے بہے گا، پھر 1965 ہو، 1971 ہو یا 1999، وہ اپنا وعدہ نبھاتے رہے، فضا میں اس وعدے کو پورا کیا۔ ایم عالم راشد مناز شہید نے زمین پہ اس وعدے کو پورا کیا، میجر عزیز بھٹی نے سمندر میں اس وعدے کو پورا کیا، غازیوں نے دہشت گردی کے سامنے اس وعدے کو پورا کیا، اعتزاز حسن نے، اور وہ لوگ یہی کہتے رہے، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ کہ صدر علی وقار، آج یہاں کھڑے ہو کر میں بھی یہ عزم کرتا ہوں، میرا بھی جب لہو بہے گا اس ارض پاک کے لیے ہی بہے گا، کہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی نہ ڈرا کرتے ہیں نہ جھکا کرتے ہیں، حسینی اپنے سر کٹا دیا کرتے ہیں۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، ہم مال کیا جان بھی فدا کرتے ہیں، جس موسم میں ہو جائے سرخ صحن وطن کی مٹی، اسی موسم میں پھول کھلا کرتے ہیں۔ اے نگہبان وطن، تیرا نگہبان ہو خدا، تیرے شہر کے لوگ تیرے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ تھے جواد، جو ہمارے سامنے اپنی تقریر پیش کر رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں محمد شرجیل سے، سیفی کالج سے وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے برکات کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرا موضوع خاک وطن میری جان سے پیارا ہے، خاک وطن میری جان سے پیارا ہے، خاک وطن کے خاطر کل تک سوختہ پھٹی پھٹی ادھیری لاشوں پر رونے والوں کو حق کفن دفن میسر تھا۔ اب تو میری قوم کے بچوں تمہارے پیاروں کی لاشیں بھی ملنے والی نہیں، اب تو تمہارے بچوں کی پیاروں کی لاشیں بھی ملنے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف انکل سیم کا پیارا بھارت ہے تو دوسری طرف میرا جلتا کشمیر کھڑا یہ پوچھ رہا ہے، میرا جلتا کشمیر کھڑا یہ پوچھ رہا ہے، کیا اس بوڑھی ماں کو آخری بوسے ملنے کی بھی حالت نہیں؟ کیا اس بچے کو اپنے باپ کا آخری سلام ملا نہیں؟ کیا اس سہاگن کو اپنی بیدگی کا پتہ نہیں؟ کیا اس سہاگن کو اس کی بیدگی کا پتہ نہیں؟ کیا اس بوڑھے باپ کو
کیا اس بوڑھے باپ کو اپنے بچے کو دفنانے کے لیے 2 گز جگہ نہیں؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی وراثہ نہیں، یہ کوئی استخارہ نہیں، یہ کوئی وراثہ نہیں، یہ کوئی استخارہ نہیں، یہ مرثیہ امام حسین نہیں، یہ کربلا نہیں، یہ کربلا کا میدان نہیں، مگر سنو کہ ثنائے کشمیر سے آ رہی ہیں، سنو کہ غزائے کشمیر سے آ رہی ہیں، تمہیں بھی پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، تمہیں بھی پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، وطن غم کو بھی پتہ نہیں، کیونکہ تمہارے اگلے مورچوں میں 9 شہید بیٹوں کی ماں آسیہ اندرابی رہتی ہے، جو ہر شام سری نگر کے سڑکوں پر یہ چلاتی پھرتی ہے کہ حق ہمارا آزادی، تم کیسے نہ دو گے آزادی، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، مگر ٹھہرو، ہم نے اپنی جان سے پیارے ہیں اپنے اثاثے، ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں اپنے اثاثے، اب بڑھا کر رکھنا اپنے فاصلے، کیونکہ اب بڑھے تو چھپا کر رکھنا اپنے قافلے، کیونکہ تمہاری نیندیں تو اڑا دی میرے قوم کے نونہالوں نے، تمہاری بستیوں کی بستیاں جلا دی میرے قوم کے جیالوں نے، تمہاری بستیوں کی بستیاں جلا دی میرے فوج کے جیالوں نے۔ سن لو، یہ سرزمین پاکستان ہر ایک دشمن پر بھاری ہے، ہم جنون گردش کو روک دیتے ہیں، ہم ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں، نہ دیکھنا گندی نگاہ سے میرے وطن کو، زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھوں کو پھوڑ دیتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تھے محمد شرجیل، جو اپنے مخصوص انداز میں اپنی تقریر ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے، اور جو سلسلہ کشمیر میں چل رہا ہے اور 1965 کی جنگ جس طرح ہم نے اپنی فوجی نوجوانوں کے ساتھ پاکستان میں لڑی، اسی طرح یہ منظر انشاءاللہ ہم کشمیر میں بھی دہرائیں گے۔ اب میں اپنے ایوان کے اگلے مقرر سے میری درخواست ہے کاشف حسین، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی MBA ڈپارٹمنٹ سے ہیں، کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی، یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ 6 ستمبر 1965 کہ جب بھارت اس قوم کو للکارتا ہے تو ابھی طلوع آفتاب نے آسمان میں روشنی بکھیری نہ تھی، ستاروں کی جھرمٹ نے ابھی سحر کا استقبال نہ کیا تھا، کہ اپنی روایتی بزدلی، عیاری اور مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ یہ بھول رہا ہوتا ہے کہ وہ کس قوم کو للکار رہا ہے، وہ یہ بھول رہا ہوتا ہے کہ اس کا پالا کس قوم سے پڑنے والا ہے، اور پھر فضا میں ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ اے لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں، دشمن نے تم پہ حملہ کر دیا ہے، اے میری قوم کے لوگوں اٹھو اور دشمن پہ ٹوٹ پڑو۔ اور پھر عالی وقار اقوام عالم یہ منظر دیکھتی ہے کہ جب میری قوم کا ایک نوجوان اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے اور بھارت کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے، پھر اقوام عالم یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ جب ہمارے پاس ٹینکوں اور ہتھیاروں کی کمی ہو جاتی ہے تو میری قوم کے لوگ اپنے سینوں پہ بم باندھے بھارتی ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور یہی اعلان کرتے ہیں کہ وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، یہ ترشا یہ بازو تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے میں خود کو بچا لے، وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے، فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ اٹھا لے، میں تجھ کو بچاتے ہوئے جان دوں، میں تجھ کو سجاتے ہوئے جان دوں، میں تجھ کو سجاتے ہوئے جان دوں۔ ہندوستان اپنے غرور کے نشے میں یہ بات بھول گیا تھا کہ رگوں سے بہتا لہو کا ایک ایک قطرہ جو آزادی کے وقت اس وطن کی مٹی میں ملا، وہ آج بہادری کا لمبردار، شجاعت کا پیکر علاؤالدین احمد اور راجہ عزیز بھٹی کی صورت میں مارکہ جنگ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے والا تھا۔ اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ ہم نے دشمن کو شام کی چائے نہیں بلکہ زہر کا مزہ اور خون کے گھونٹ پلائے، اور یہی بتایا کہ بھلے تعداد میں کم ہیں لیکن مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر
نہیں, ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. مورخ جب کبھی اس خوف کی تعبیر لکھے گا ہمیں عنوان بنائے گا, ہمارے نام لکھے گا, کیونکہ میرا لہو ہے اس ارض پاک کے لیے. دن بدلتا ہے اور تاریخ بدلتی ہے. بھارت کی سازش پھر ناکام ہوتی ہے. بھارت غرور میں بھارت اس بار اپنی شکست کو بھولا نہ تھا اور اب کی دفعہ سمندروں کا رخ کرتا ہے, لیکن وہ کیا جانے ہم اور طوفان کا رخ موڑ ڈالیں گے. ہم ساحلوں کے رکھوالے ہیں. ارے تم زمین کی بات کرتے ہو, ہم بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے ہیں کہ تمہاری اس بزدلی کا جواب دینے کے لیے تو ہمارا ایک سپاہی ہی کافی ہے, کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے ہمارا ایک سپاہی ہی کافی ہے, کیونکہ ہمارا لہو ہے اس ارض وطن کے لیے. شکریہ. یہ تھے کاشف حسین جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے تھا. اب میں ملتمس ہوں اریبہ شیخ اقرا یونیورسٹی سے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. صدر علی وقار, رات کا اندھیرا, دشمن کے ناپاک ارادے اور یزیدی دشمن کی للکار, ہوا میں اڑتا ان کا غرور اور فضا میں چھلکتا تکبر رات کے اندھیرے میں صاف صاف ظاہر ہو رہا تھا. دشمن کی توپوں کی آوازیں, ٹینکوں کی گن گرج اور نشے میں ڈوبے ہوئے غرور نے ایک ایسے واقعے کو جنم دیا کہ جہاں ایک طرف ظلم و ستم اور تکبر کی بنیادیں نہیں ملتی تو دوسری طرف حق و انصاف کی بالادستی کے لیے نذرانے پیش کیے جاتے رہے. ہر طرف لاشیں گرتی رہی, لہو زمین پر بہتا رہا, انسانیت کا لبادہ تار تار ہوتا رہا. مائیں اپنی اولاد سے جدائی کے مناظر دیکھتی نہیں, فرزدان وطن اپنا سر کٹاتے رہے مگر اپنی صفوں سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹے. کہ چلا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر, خودی بیچ کے میں اپنی جھک نہیں سکتا. کہنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا. جی ہاں صدر علی وقار, تاریخ کے اوراق میں ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. کبھی ایم اے معلم بن کر کہ جس نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیاروں کو زمین بوس کر کر ان پر خوف و لرزہ طاری کر دیا, تو کبھی راشد منہاس بن کر کہ جس نے دشمن کے طیارے کا رخ موڑ دیا, تو کبھی میجر عزیز بھٹی بن کر کہ جس نے جمخانہ کلب میں شام کی چائے پینے والوں کے ناکام ارادوں کو زمین بوس کر دیا, تو کبھی مقبول حسین بن کر کہ جس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہ چھوڑا, تو کبھی آرمی پبلک اسکول کے بچے بن کر کہ جو ایک نیا عزم لے کر پھر سے اسکول جاتے ہیں, تو کبھی اعتزاز حسن بن کر کہ جس نے پاکستان کو تباہیوں سے روکا. صدر علی وقار, سلام ہے ان ماؤں پر, باپ کے ہر اس حوصلے پر کہ جو بیٹے کی محبت کو وطن کی محبت پر وار دیتا ہے. صدر علی وقار, دشمنان وطن یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ ہم میں سرور شہید بھی موجود ہے, کہ اگر ہم امن کا پیغام پھیلانا جانتے ہیں تو ہم دشمن کی میلی نگاہ کو پاؤں تلے کچلنا بھی جانتے ہیں, کہ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا, ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا. ہم نے روندا ہے زمانے کے فرعونوں کا غرور. شکریہ. معیز اعظم کا استقبال کریں تالیوں میں. معیز اعظم تشریف لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آج اس پروقار تقریب میں جو یوم دفاع پاکستان کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے, مجھے اس عظیم موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے. 6 ستمبر 1965 کا وہ دن تھا جو ایک گیدڑ نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی ناکام کوشش کی تھی. یہ وہ دن تھا جو بھارت نے پاکستان پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی, لیکن بھارت یہ بھول گیا تھا کہ اس عظیم ملک کے جان نثاروں کا لہو بولتا ہے, کہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس ملک کی ریاست مدینہ پاک کی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے. دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے جھکا دیں,
دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے جھکا دیں، کمزور جو ہمیں سمجھے اسے امن کی راہ دکھا دیں۔ ہم کو یہ درس ملا ہے، دربار مصطفیٰ سے ملا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی رات نے ایک ایسی صبح کو جنم دیا جو مظلوم قوموں کے لیے مثال راہ بن کر رہ گئی ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے لیکن اپنے ملک پر ایک آنچ آنے تک نہ دی۔ کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں کمی لائے؟ کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں کمی لائے؟ ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 6 ستمبر 23 ستمبر تک کے ایام ہمیں اپنی تاریخ پلٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اسلاف سن 37 میں دوران ہجرت ان ظالم مکار کے سامنے سر اٹھائے نظر آتے ہیں، تو کبھی سن 48 میں راجہ سرور کی قیادت میں بارڈر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی سن 65 میں اپنے جسموں کو ٹینکوں تلے نیچے لٹاتے نظر آتے ہیں، تو کبھی سن 98 میں جاگی پہاڑیوں پر کامیاب کی تجربے کرتے نظر آتے ہیں۔ شہدان وطن کے تھے حوصلے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں صبر کرنا مشکل تھا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پھر ایک بار خوشحال ملک بن جائے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی معیشت کو درست کریں اور آپس میں اتحاد پیدا کریں، بھائی چارگی پیدا کریں۔ کیونکہ ہمارے بیچ میں نسل پرستی نہ ہونی چاہیے اور زبان کے فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ اگر ہم معاشیت صحیح ہوگی تو خدا کی قسم پاکستان کو بلند سطح پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان کو ایک کامیاب ملک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کا ڈٹ کر دفاع کریں تو اپنی معیشت کو صحیح کرنا پڑے گا۔ یہ جنا کا پاکستان ہے۔ کون جنا؟ جو کہتے تھے چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خود ہی بیچ کر اپنی میں جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ ساری دنیا مٹ سکتی ہے، مٹنے کو تو یہ ساری دنیا مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ شکریہ۔ لہو کا لفظ جب عرض پاک کے لیے استعمال ہو تو یہ ایک لفظ نہیں رہتا، ایک تاریخ بن جاتی ہے صدر علی وقار۔ اور تاریخ کے اوراق میں ان آشفتہ سروں نے وہ فرض بھی چکائے جو واجب بھی نہ تھے کہ صدر علی وقار لہو سے مزین تاریخ کے ابواب میں سے ایک باب میں میجر عزیز بھٹی، مجھ سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اس دھرتی کے ساتھ وفادار رہوں گا اور اپنی لہو کی آخری بوند تک اس دھرتی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اور پھر جب وطن نے مجھے پکارا تو ناشتے کے لیے آنے والی بھارتی فوج کی 4 رجمنٹس کے سامنے اپنی اگلوتی بٹالین کے ساتھ سینہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ پھر کسی بندوق کی نال سے نکلنے والی لوہے کی گرم سراخ، میرے جسم سے اٹھنے والی لہو کی پھوار، مجھے واپسی کا حکم، لیکن میں محاذ پر ثابت قدم برقرار کہ ابھی میرے جسم میں لہو باقی ہے، ابھی عفائے عہد باقی ہے کہ ابھی اپنے لہو کا قطرہ قطرہ اس دھرتی پہ وارنا ہے، کیونکہ لہو ہے میرا اس عرض پاک کے لیے کہ صدر علی وقار میں حوالدار لالک جان جو اپنی تعطیلات کی پرواہ کیے بغیر محاذ پر جا پہنچوں اور کارگل کی برف پوش سفیدیوں کو اپنے لہو سے رنگین کر دوں، کیونکہ لہو ہے میرا اس عرض پاک کے لیے۔ لبیک لبیک اے عرض وطن کہ میں میجر شبیر شہید میرا لہو تجھ پر نچھاور، لبیک اے عرض وطن کہ میں کرنل شیر خان میرا لہو تجھ پر نچھاور، لبیک اے عرض وطن میں سوار محمد حسین شہید میرا لہو تجھ پر نچھاور، لبیک اے عرض وطن میں میجر شبیر شہید میرا لہو تجھ پر نچھاور، اور لبیک اے عرض وطن میں پی ایس پشاور کا ایک بچہ جو اپنے لہو کے قطرے قطرے سے زمین کو سیراب کرتے ہوئے اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہوں کہ سر مقتل کو کوڑا سے سجائیں گے اور مارے جائیں گے، موت کو رخ سر عام دکھائیں گے اور مارے جائیں گے۔ کہ ارے ہم سر پھرے اس دھرتی کو نذرانے دینے پہ آ گئے تو گھنگرو پہن کے جلوے دکھائیں گے اور مارے جائیں گے، گھنگرو پہن کے جلوے دکھائیں گے۔
اور مارے جائیں گے، کیونکہ لہو ہے میرا اس عرض پاک کے لیے. شکریہ. یہ تھے عاصم جو واقعی میں ہمارے لہو کو گرما رہے تھے. اب میں اگلے مقرر سے میری درخواست ہے آپ کی بھرپور تعلیمی انعام تشریف لیں. ماں دیکھ کہ تیرا لاڈلا بیٹا آیا ہے. ماں دیکھ کہ تیرے بیٹے نے نشان حیدر پایا ہے. ماں دیکھ کہ تیرے بیٹے نے اپنا لہو دے کر یہ گلشن سجایا ہے. ماں دیکھ کہ تیرے بیٹے نے کتنے بچوں کو یتیمی سے بچایا ہے. ماں دیکھ کہ تیرے بیٹے نے ساری گولیاں سینے پر کھائی ہیں. ماں دیکھ کہ تیرے بیٹے نے کتنی بہنوں کی ردائیں بچائی ہے. ماں دیکھ کہ تیرے بیٹے نے افضل مقام پایا ہے. ماں دیکھ کہ تیرا بیٹا شبیر شریف شہید کہلایا ہے. ماں دیکھ کہ تیرے بیٹے کا بدن اب بھی دشمنوں کو للکار رہا ہے کہ میرے تن کے زخم نہ گن نبی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے ابھی رزمگاہ کے درمیان ہے، میرا نشان کھلا ہوا ابھی تازہ دم ہے میرا فرض، میں مارکوں پہ تلا ہوا تو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے، تیرا جور و ظلم بڑا سہی، میرا حوصلہ بھی کمال ہے، تجھے ناز جوش و جرم پر، مجھے مان اپنے زخم بدن پر ہے. یہی نامہ بر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے، جو گلاب میرے کفن پہ ہے. صدر علی وقار جنگ آزادی سے لے کر تحریک آزادی تک، 1965 سے لے کر کارگل کے محاذ تک، راہ راست سے راہ نجات تک، ضرب عزت سے رد الفساد تک، چاہے وہ فضا کا راشد میراث ہو، دفاع کا میجر عزیز ہو، کیپٹن عبد القدیر ہو یا میجر محمد شبیر ہو، یا پھر 4x4 کے پنجرے سے وطن 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 پکارتا مقبول حسین ہو، ہم نے ہر محاذ ہر میدان ہر معرکے میں اس وطن کی حرمت کا پاس رکھا. مگر یہ قوم شاید اہل کوفہ کے شجرے والوں میں سے ہے کہ جو اپنے محسنوں کا کردار اپنے محسنوں کو کچھ اس طرح سے سراہتی ہے کہ کبھی عبد القدیر خان کو پس زندان ڈالتی ہے تو کبھی افواج پاکستان کو 80% بجٹ کھانے والا کہتی ہے. تم ہیش ٹیگ چلا دو، محب وطن کہلاؤ، میں اپنی جان لٹا کر 80% بجٹ والا، تم سیاسی پرچم لہراؤ، انقلاب کے علم بردار کہلاؤ، میں قومی وطن کو قومی پرچم کو کفن بنا لوں تو 80% بجٹ والا، تو 80% اور بیوہ کرو اپنی بیوی، 80% یتیم کرو اپنے بچے، 80% اور نکال کر رکھ دو اپنی بستی کہ جو قرض زمین کے ہم پر ہے وہ سارے قرض اتاریں گے. اب تیسرا رستہ کوئی نہیں، مر جائیں گے یا ماریں گے، قربان کریں گے جانوں کو، اس سر کو دیس پہ واریں گے، سر کو دیس پہ واریں گے. قربان کریں گے جانوں کو، اس سر کو دیس پہ واریں گے. یہ تھے انعام جو ہمارے لہو کو گرما رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں یوشا سے وہ کہ آئیں اور تقدیر تقریر پیش کریں. 72 سالہ لہو سے رنگین شہادتوں کی داستان بنی یہ ریاست، یہ دھرتی ماں بوڑھی ہو چکی ہے. صدر علی وقار کہ وقت پیدائش اس چمن کو سینچنے کی خاطر 22 لاکھ جانوں کا لہو اس چمن میں مثال شبنم بکھر گیا. اور سفر بچپن میں جب مسافر لاہور اسٹیشن پہ اپنے سفر کو اختتام کرتے ہیں تو لاشوں سے رشتہ لہو اس پاک وطن کو سیراب کرتا ہے. ہاں صدر علی وقار یہ عرض وطن، یہ کشور حسین جب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو دشمن اپنے ناپاک عزائم لیے میلی نگاہ اس عرض وطن کی طرف اٹھاتے ہیں. ایک طرف یزیدیت ہے، ایک طرف حسینیت ہے، تو پھر ہمارے بہادر نوجوان رسم شبیری ادا کرتے ہوئے سینے پر ٹینک باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور چونڈا کے محاذ کو قبرستان بنا دیتے ہیں. ہاں لہو ہے میرا عرض پاک کے لیے کہ جب یونس حسن اپنے ہی طیارے کو، جب یونس حسن اپنے ہی ہاتھوں اپنے طیاروں کو پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر گرا دیتے ہیں اور دشمن کے طیاروں کی صفوں کو اڑا دیتے ہیں. ہاں لہو ہے میرا عرض پاک
پاک کے لیے، اور جب گرفتار کیے جاتے ہیں تو سپاہی مقبول حسین کی صورت دیار غیر میں دیوار زندہ پر کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لکھتے ہیں. ہاں نہیں ہے میرا عرض پاک کے لیے. ارے چلتا ہے خنجر تو چلے میری اگوں پر، کہ خودی بیچ کے میں اپنی کبھی جھک نہیں سکتا. مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا. تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا. صدر علی وقار، میں رخت سفر باندھ رہا ہوں، اجازت مانگ رہا ہوں. اپنی ماں سے کہتا ہوں، اے ماں دعا کرنا، تیری اس دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. لوٹا تو تیرا بیٹا، ورنہ اس دھرتی ماں کی آغوش میں سو جاؤں گا. ورنہ اس دھرتی ماں کی آغوش میں سو جاؤں گا. شکریہ. حیدرآباد سے تشریف لائے عبد الوہاب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں. نحمده رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. یہاں پر موجود پاک صدر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے انچارج سید عثمان بھائی اور اسامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 65 کی جنگ شروع ہوئی، کفر کا دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی. 65 کی جنگ جب شروع ہوئی، کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی. آیا تھا باطل دبانے دب گیا باطل، آیا تھا دبانے دب گیا باطل، آیا تھا جھکانے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹانے مٹ گیا باطل، قتل ہوا تو خود وہاں قاتل. 6 ستمبر ہماری عظیم ترین تاریخوں میں سے ایک دن. 6 ستمبر کی صبح صدر ایوب خان کی تقریر سنے تو کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں، ہندوستان نے تم پر حملہ کر دیا ہے. میری قوم کے ہموطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پہ ٹوٹ پڑو. پاکستان کی قوم نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے روڈ سڑکوں پہ نکل پڑتی ہے، اور لاہور پہ ہندوستان حملہ کر چکا ہے. اور لاہور انڈیا کے ایک جنرل نے کہا تھا کہ ہم لاہور پہنچ کر نشہ کریں گے. صدر علی وقار آخر وہ لاہور پہنچ ہی گئے. صدر علی وقار آخر وہ لاہور پہنچے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس ملک کی دھرتی کی حفاظت کے لیے اس ملک کے جوانوں کا لہو بولتا ہے. جی ہاں، صدر علی وقار اس دھرتی کی حفاظت کے لیے ملک کے جوانوں کا لہو بولتا ہے. اگر ہم تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں تو یہ لہو ابتدا ہے، لہو مانگتی ہے. یہ ابتدا ہی ہے جو لہو مانگتی ہے. یہ لہو ہی ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا. جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین نے سر جھکانے سے انکار کیا اور یزید کے آگے علامہ بغاوت بلند کیا تو یہ ثابت کر دیا کہ لہو بولتا ہے. جب 1965 کی جنگ میں ہمارے 5 فوج کے جوانوں نے اپنے سینے پر بم باندھ کر دشمن کے چونڈا کے مقام پر دشمن کے ٹینگوں کا قبرستان بنا ڈالا اور یہ ثابت کر دیا کہ لہو بولتا ہے. جی ہاں، صدر اعلی وقار لہو بولتا ہے. یہی نہیں کہ ہمارے 5 فضائیہ کے راشد مینان اور ایم ایم عالم جیسے نوجوانوں نے دشمن کے لیے فضا کو سرخ کر ڈالا اور یہ ثابت کر دیا کہ لہو بولتا ہے. یہی نہیں تھا کافی کہ بھارت باز نہ آیا کہ 27 فروری کو ایک فوجی ابھینندن کو پاکستان بھیجا. اس لیے نہ پتا تھا اس کو کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اس نوجوانوں کا لہو بولتا ہے. اب بھارت تم بار بار پاکستان کیوں آتے ہو؟ میں بتاتا ہوں، اب ہم آئیں گے. کشمیر تو ہمارا ہے ہی، دلی پہ ہم اپنے وطن عزیز کا جھنڈا لہرائیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ لہو بولتا ہے. دشمن یہ بھول دیتا ہے کہ اس ملک کی دھرتی کی حفاظت کے لیے نوجوانوں کا لہو بولتا ہے. کشمیر آج بھی چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بازی، میں بھی سینے کی زور پہ سر چھوڑ جاؤں گا. دشمن بھی ہے میرا نشان مٹانے پہ بازی، میں بھی سینے کی زور پہ سر چھوڑ جاؤں گا. لشکر
کے بعد ہی زندگی کی قبر چھوڑ جاؤں گا. یہ تھے عبد الوہاب جو حیدرآباد سے تشریف لائے تھے. اب احمد منہال سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. بھرپور تعلیم میں احمد منہال کا. ایک روز سوچا دشمنوں نے ہم وار کریں گے، یہ وار ہم سرحد کے اس پار کریں گے، نام و نشاں مٹا دیں گے پاکستان کا، کوششیں کی ہیں عمل اس بار کریں گے. یہ سوچ کر حملہ آور ہوئے وہ رات میں، کثیر تھا لشکر سازو سما کا ساتھ میں. یہ دیکھ کر عزم دفاع ہم نے بھی کیا، لڑیں گے جنگ ہم نے کلی لکھرا جات میں. مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ باطل سے ٹکرا جانے والے شہ سوار یہاں تھے، دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار یہاں تھے. دشمن تو آئے تھے ہمیں برباد کرنے کے لیے، پر ان کی تباہی کے سب آثار یہاں تھے. امام عالم کا جذبہ بھی بھول سکتا ہے کوئی؟ تیارے سیکنڈوں میں مٹی میں ملا ڈالے. فتح ملی ہم نے رب کو پکارا تھا، جانتی ہے دنیا جنگ بھارت ہی ہارا تھا. ہم آئندہ بھی کوئی تدبیر سوچ ڈالیں گے، اٹھی جو میلی آنکھیں تو انہیں ہم نوش ڈالیں گے، اٹھی جو میلی آنکھیں تو انہیں ہم نوش ڈالیں گے. علی وقار سیکنڈ لیفٹیننٹ جنرل شہید عبد المعید 13 مئی 1996 باراگون میں پیدا ہونے والے وہ کم عمر نوجوان جو بچپن ہی سے پاک فوج میں شامل ہو کر اپنی جان کا نذرانہ اس وطن عزیز پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. 20-21 سال کی عمر جذبات کو آباد کرنے کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں لڑکے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رنگینیوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں، مگر وطن کا یہ جانسار اپنے گھر سے کئی میلوں دور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تھکا دینے والی ٹریننگ مکمل کرتا ہے، اور پھر صرف 2 ماہ میں وزیرستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اپنے سینے پر گولی کھا کر اس سونی دھرتی پر قربان ہو جاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ لہو ہے میرا اس ارض پاک کے لیے، لہو ہے میرا اس ارض پاک کے لیے. علی وقار اس ملک کا دوسرا شہید بیٹا کیپٹن عاقب جاوید کہ جس کے سر پر کچھ دنوں بعد شادی کا صحرا سجایا جانا تھا، مگر قدرت کو اس کے سر پر شہادت کا تاج منظور تھا کہ کیپٹن میں کچھ دنوں بعد نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا. مگر یہ جو زندگی نے ملی وہ زندگی دنیا کی سب سے عظیم زندگی تھی کہ اس ملک کی بقا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، کہ اپنی جوانی لٹا کر دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے والے کیپٹن عاقب جاوید جیسے بیٹے جب تک زندہ ہے کوئی مائی کا لال بھی اس پاک سر زمین کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا کہ لہو ہے میرا اس ارض پاک کے لیے، لہو ہے میرا اس ارض پاک کے لیے. نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں کی خلش ہے نکالو اسے، نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. آپ کی بھرپور تعلیم میں سلامت تشریف ہے. کرالی کرتے کرتے اس کی کونیاں اور گھٹنے شل ہو چکے تھے صدر علی وقار، مگر شوق شہادت اور جذبہ حب الوطنی تھا کہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر یہ آگے بڑھتا چلا گیا کہ اچانک دشمن کے حصار میں آ گیا، اور پھر دشمن نے زندان میں ڈال کر اس کے ساتھ وہ کام کیا، اس کے ساتھ وہ کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. جی ہاں صدر علی وقار میں بات کر رہا ہوں سپاہی مقبول حسین کی، کہ جب دشمن نے اسے زندان میں ڈالا اور کہا کہ نعرہ لگاؤ پاکستان مرد آباد، مگر صدا آتی ہے پاکستان زندہ باد. ہاتھ کاٹ دیے شیر نکال دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے نعرہ لگاؤ کہ پاکستان مرد آباد، مگر پھر صدا آتی ہے پاکستان زندہ باد. ناخن نکال دیے جاتے ہیں، کہا نعرہ لگاؤ پاکستان مرد آباد، صدا آتی ہے پاکستان زندہ باد. پھر آخر دشمن باز نہ آیا اور زبان کو کاٹ ڈالا، اور پھر اس نے اپنی کٹی ہوئی زبان سے دیوار زندان پر پاکستان زندہ باد لکھ کر دشمن کو یہ پیغام دے دیا کہ لہو ہے میرا اس ارض وطن کے لیے، کہ صدر علی وقار میں 1965 میں جامع شہادت پیش کرنے والا میجر عزیز بٹی ہوں کہ جس نے برقی سے شمال کی طرف دشمنوں کو ہٹایا اور دشمن کے توپ کے گولے کا نشانہ بنا، اور دشمن کو یہ پیغام دے دیا کہ لہو ہے میرا اس ارض وطن کے لیے، کہ صدر علی وقار
یہ پیش ہے، یہ بازو تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے، یہ در ہے، تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے میں خود کو بچا لے، وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے، ان فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ اٹھا لے، میں وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں۔ دردی ماں ہوا کرتی ہے صدر علی وقار، اور اس ماں کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنا شہادت کہلاتا ہے۔ اور اس دردی ماں نے ایسے نوجوانوں کو جنا ہے کہ جب بھی دشمن نے اس وطن کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو اس وطن عزیز کی خاطر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے، اور دشمن کو یہ پیغام دے دیا کہ لہو ہے ہمارا اس عرض وطن کے لیے، اور اس دردی ماں سے کہا کہ ہے ماں تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ میں ہوں تیرا بیٹا لالک جان، میری جان تیرے لیے، میں ہوں شیر خان، میری شجاعت تیرے لیے، میں ہوں میجر عزیز بٹی کہ میری شہادت تیرے نام، کہ میں ہوں راشد بناز کہ میں دشمن کو طیارہ بارد نہ لینے جاؤں گا، کیونکہ میرا لہو ہے اس عرض وطن کے لیے کہ صدر علی وقار دفاع وطن کسی ملک کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنی کہ جسم کے لیے سر ہوا کرتا ہے، اور یہ دفاع وطن جسم کے اندر ودیت رکھا جاتا ہے۔ اور آج ہر پاکستانی نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ثبوت دیں گے وفا کا ہر اشتباہ غلط، ملا کر خاک میں رکھ دیں گے ہر نگاہ غلط، اٹھی جو ملک کی برب کعبہ ہم ایسی آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اٹھی جو ملک کی خاطر نگاہ غلط، اٹھی جو ملک کی جانب نگاہ غلط۔ شکریہ۔ اب ذیشان علی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ذیشان علی، آپ کی بھرپور تعلیم ہے۔ ذیشان علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ بعد السلام، جتنے ساتھی یہاں پر موجود ہیں تمام کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک آپ سب کی دعاؤں سے۔ آج 6 ستمبر ہے۔ 6 ستمبر کے دن ہم یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں۔ یوم دفاع پاکستان کے دن انڈیا نے پاکستان پر پرجوش انداز میں حملہ کیا، اور شاید انڈیا یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کے اس حملے سے پاکستانی نوجوان ڈر جائے گا، مگر ناظرین ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انڈیا کے اس حملے کا پاکستان نے ایسا پرجوش انداز میں جواب دیا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں دیکھی جاتی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس کی مثال قیامت تک پوری دنیا میں نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ پاکستان کے نوجوانوں نے اس جنگ میں اتنے پرجوش انداز میں مقابلہ کیا کہ انہوں نے ہندوستان کے نوجوانوں کو شکست دے دی تھی۔ یوم دفاع پاکستان کی یہ جنگ 17 دن تک قائم رہی۔ 17 دن تک بھارت کا حملہ پاکستان کے اوپر تھا، مگر 17 دن کی اس جنگ میں پاکستان نے بہت کچھ کھویا۔ بہت سی ماؤں نے اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا، بہت سی بہنوں نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، بہت سے چھوٹے چھوٹے پھولوں نے اپنے والد کو شہید ہوتے دیکھا، مگر ایک ماں نے اپنے جوان بچے کے جنازے پر کیا خوبصورت بات کہی کہ میرا ایک لال نہیں، میرے اگر 1000 لال ہو تو پاکستان کے لیے میں یہ 1000 لال قربان کر دوں گی۔ پاکستان کے لیے جو یہ حملہ 17 دن تک رہا، 17 دن کی جنگ میں بہت کچھ کھونے کے بعد، بہت سے نوجوان شہید ہونے کے بعد میرے رب کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ جنگ اور یہ آزادی اور 1965 کا یہ یوم دفاع پاکستان میرے رب کے حکم سے انڈیا کے سامنے نہیں جھکا، پاکستان میرا ملک انڈیا کے سامنے نہیں جھکا، میرے رب کے حکم سے، میرے رب کے حکم سے جس طرح 1947 میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اسی طرح 1965 یوم دفاع پاکستان کی جنگ میں بھی پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ ان پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا، نہیں تیرا نشیمن کوئی کثیر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کوئی کثیر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی بھرپور تعلیم ہے۔ محمد بن فیصل۔ جنت نظیر
عشق کا رہتا ہے انبساط. مولا کبھی نہ دیکھے میرا ملک انحطاط ہے سربکف زمین وطن کے سبھی سپوت. اے دشمن وطن تجھے لازم ہے احتیاط. اے دشمن وطن تجھے لازم ہے احتیاط. جب داستان لہو سے لکھی جائے تو زخموں سے ٹپکتے ہوئے قطرے روشنائی بن جایا کرتے ہیں صدر علی وقار. اور جب یہ لہو پاک فوج کے جوانوں کا ہو تو پھر لہو مقدس ہے, لہو مشک ہے, لہو امبر ہے, اور یہی لہو فتح کا نشان ہے کہ دشمن کو بتلا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. صدر علی وقار یہ الفاظ جب ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئے تو پوری قوم کے اندر ایک جذبہ فاروقی بیدار ہو گیا کہ منتشر قوم کو ایوب خان کے الفاظ نے جمع کیا. تو پھر آئیے صدر علی وقار 6 ستمبر 1965 کی طرف چلتے ہیں کہ مجھے بھی بارڈر پر جانا ہے, میں بھی دشمن سے لڑوں گا. پاک فوج کے کیمپوں میں میں یہ صدائیں سن رہا ہوں کہ یہ صدائیں اس بات کا اعلان ثبوت ہے کہ لہو ہے میرا عرض پاک کے لیے کہ صدر علی وقار جب راکب منہاس اپنے طیارے سمیت اس دھرتی کی زمین کو چومتے ہوئے اپنی جان وار دیتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ لہو ہے میرا عرض پاک کے لیے کہ جب BRB نہر کے کنارے میجر عزیز بھٹی ایک بٹالین کے ساتھ بھارتی فوج کی 4 ریجمنٹوں کا پوری رات مقابلہ کرتا ہے, لیکن جب اس کو واپس مڑنے کا آرڈر آتا ہے تو وہ انکار کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ I will shed last drop of my blood in defense of my motherland, کہ نہیں ہے میرا عرض پاک کے لیے. تو صدر علی وقار پھر آئیے 8 ستمبر 2005 کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. کشمیر کی سرحد ہے, بھارتی حکام پاکستان کے حوالے قیدی کرتے ہیں کہ جس کی زبان کٹی ہوئی ہے اور وہ کچھ بول نہیں سکتا, لیکن اس کی پیشانی پر عزم مسمم کا وہ نشان ہے جو پاکستانی فوجیوں کو حیران کن کر رہا ہے. تو صدر علی وقار پاکستانی فوجی اس کو راولہ کوٹ کی فوجی چھاونی میں پیش کرتے ہیں. کیپٹن طلعت علی اس سے اس کا تعارف دریافت کرتا ہے تو وہ قیدی جس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی, وہ قیدی اچانک اس کے جسم میں نہ جانے کہاں سے ایسی جان آ جاتی ہے کہ وہ کسی منظم فوجی کی طرح اس کو سیلیوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سپاہی مقبول حسین از بیک آن دیٹ ڈیوٹی سر. صدر علی وقار 40 سال کے بعد یہ پاکستانی فوجی بھارتی زندان کے اور عقوبت خانوں کی سختیاں جھیلنے کے باوجود پاکستان سے محبت کا یہ اظہار کر رہا ہے کہ نہیں ہے میرا عرض پاک کے لیے. اور صدر علی وقار ایسے ثبوت اب بھی ہماری افواج میں موجود ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی موجود رہیں گے. تو پھر میں مودی سرکار کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب اپنا نشیمن ہے فلک پار کہیں پر, دلی کو اٹھا پھینکیں گے اس بار کہیں پر. اب جنگ کا پیغام ذرا سوچ کے دینا, تو ہوگا کہیں اور تیرے بمبار کہیں پر. بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے, کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے, کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. شکریہ. حسنین شیخ تشریف لیں. حسنین شیخ. نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم. صدر علی وقار سن 1965 دشمن ملک سے بھرپور جنگ جاری ہے کہ اسی اثنا میں ایک سپاہی کو قید کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بول پاکستان مرد آباد. سپاہی چپ رہتا ہے. سپاہی کو برف کی سیل پر لٹا کر زدہ ٹوپ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بول پاکستان مرد آباد. سپاہی چپ رہتا ہے. سپاہی کے جسم سے اس کے ناخنوں کو نکال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بول پاکستان مرد آباد. سپاہی چپ رہتا ہے. سپاہی کی زبان کو تیزدار آرے سے کاٹ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بول پاکستان زندہ باد. مگر سپاہی اپنی کٹی ہوئی زبان سے نکلے ہوئے لہو سے ان سلاطوں کے پیچھے لکھتا ہے پاکستان زندہ باد اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وطن کا رکھوالا ہے. جناب اعلیٰ صدر, موجودہ عنوان میں لفظ معیشت اور یوم دفاع پاکستان 65 کی وہ جنگ
65 کی وہ جنگ کا ایک تاریخی پس منظر، جہاں ایک طرف وسائل سے مالا مال باطل دشمن ناپاک ارادوں کو لیے لاہور جمخانہ کو پار کر کے لاہور جمخانہ کے اندر صبح کی چائے اور راتوں کو شرابوں میں اڑانے کا منصوبہ بناتا ہے، وہیں دوسری طرف وسائل سے محروم عزائم سے بھرپور نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے اور ان بدری مسلمانوں کا لشکر اپنے ذہنوں میں لیے آگے بڑھتے ہیں اور دشمنوں کے باطلوں کے منصوبوں کا ملیہ میٹ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ دشمنوں کا متوڑ جواب دینے کے لیے آزاد ہیں۔ جناب اعلیٰ صدر، جب بھی اس وطن عزیز پر کسی نے میلی نگاہ سے دیکھی تو میں میجر عزیز بچی بنا اور دشمنوں کو متوڑ جواب دیتا رہا۔ میں ایم عالم بنا جو 52 سیکنڈ کے مختصر سے وقت میں دشمنوں کے 5 جیٹ طیاروں کو گرا دیتا ہوں۔ میں راشد ناز بنا اور دشمنوں کے طیاروں کا رخ موڑ دیتا ہوں۔ میں حسن خان بنا جو بھارتی گائے کا پیشاب پیتے ہیں ان کو پاکستان کی پاک چائے پلا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم وطن عزیز کے رکھوالے ہیں۔ شکریہ۔ محسن تشریف لیں، آپ کی بھرپور تعلیم و محسن۔ جناب والا، میں تاریخ کے اس دہرائے پہ کھڑا ہوں جہاں اس قوم کی کئی سو سالہ تاریخ نوحہ کنا ہے، ماتم کر رہی ہے کہ بیٹیوں کی ردائیں، ماؤں کی سسکیاں، بہنوں کی آہیں، جلتے گھر، گرتے در، ماؤں بہنوں کے اجڑتے سہاگ، شب وحشت کا راگ، نفرتوں کی بولیاں، لہو کی ہولیاں، سینے کو چھلنی کرتی گولیاں، ظالم 400 مظلوموں کا لہو، یہ یاد و فغاں، جہنم کے شعلے، قیامت کا طوفان، موت کا طوفان اور تخلیق پاکستان۔ جناب والا، ایسے میں ایک مرد مومن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور پھر ان کو نوجوانوں میں خودی کا سبق پڑھاتے ہیں اور پھر یہ نوجوان اٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ضمیر بکنے نہیں دیں گے، انا بھی رہے گی باقی، آج اٹھ اور اعلان کر دے ساقی کہ اگر اس وطن کی خاطر گردن کٹانی پڑی تو اس کٹی گردن کے بہتے لہو کی بوند بوند سے صدا آئے گی کہ لہو ہے میرا اس عرض پاک کے لیے، لہو ہے میرا اس عرض پاک کے لیے۔ جناب والا، قربانیاں دی گئی، بڑے صغیر کے سینے پر خنجر چلا کر پاکستان وجود میں لایا گیا، ملک آزاد ہو گیا، لیکن دشمن آنکھوں میں تعصب نفرت لیے یہ سوچے بیٹھا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی اس ملک پاکستان کا نام و نشان مٹا دے گا۔ تو 6 ستمبر 1965 کی رات دشمن نے غیر اعلانیہ جنگ چھیڑی تو بہنوں نے اپنے بھائیوں کو یہ کہہ کر روانہ کیا، پیٹھ پر گولی نہ کھانا، دشمن کو اس کے ناپاک ارادوں کے ساتھ مٹا دینا۔ تو ماں نے اپنے لالوں کو قربان کرنے کے لیے یہ کہہ کر بھیجا کہ آج ماں کے پلائی اس دودھ کا حق ادا کرنا اور دشمن کے سامنے سسا پلائی دیوار بن جانا، جو قربانیاں تمہارے اسلاف نے دے کر اس ملک کو آزاد کروایا تھا، آج اسے بچانے کا وقت ہے، جاؤ اور قربان ہو جاؤ۔ پھر یہی نوجوان ملک کا دفاع کرتے نظر آئے، زمینی راستے سے حملہ ہوا تو میجر عزیز بھٹی دشمن کے سامنے سسا پلائی دیوار بن گئے، سمندری راستے سے حملہ ہوا تو یہی نوجوان غازیوں کی صورت دشمنوں کے دوارتے تباہ کرتے چلے گئے، فضائی راستے سے حملہ ہوا تو ایم عالم خان دشمنوں کے ایک کے بعد ایک طیارے تباہ کرتے چلے گئے، اور یہ نوجوان سینے میں سپہ سالار سینے میں حب الوطنی لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے، سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے آگے بڑھتے اور یہ پیغام دیتے چلے گئے کہ جوتیاں جبر کے شاہکار پہ دے ماریں گے، ہر بتے ظلم کو دیوار پہ دے ماریں گے، ہم زمین زاد شام سے الجھ بیٹھے تو آسمان کھینچ کے دربار پہ دے ماریں گے، کیونکہ ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ اس عرض پاک کے لیے ہے۔ اور پھر دشمن ان سپہ سالاروں کے جذبوں سے جب واقف ہو گیا تو اس نے بھی اپنے ہاتھ چھوڑ دیے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ اپنے وطن کی حرمت کی خاطر سربھرے بن جایا کرتے ہیں۔ والسلام۔ آپ کی بھرپور تیاریوں میں مغل گھوڑے سیاد کا تیر
سونے کی چڑیا کو دو لخت کرنے کی سازش تو کر ہی چکا ہے صدر ذی وقار، لیکن وہ کیا جانے کہ چڑیا کی کوکھ سے ٹپکتا لہو تاریخ کا سکندر بن جائے گا۔ وہ لہو کہ جس نے اپنے بدن کو فقط لا الہ الا اللہ کے عوض توپوں کے دہانے پر پیش کیا، وہ لہو جو آزادی کے نشے میں مدہوش، وہ لہو جو آزادی کے نشے میں مدہوش دہلی سے خیبر تک کے درختوں پر لٹک گیا، وہ لہو کہ جس نے ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان کے خواب کو تعبیر دیا، وہ لہو کہ جب اس کی تلواریں ریزہ ریزہ زمین کی چیز بن چکی، جب اس کی دستاریں برٹش سامراج کے بوٹوں سے لپٹی نظر آئی، تو یہی لہو خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے چلا، یہی لہو قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت کی سزا بن گیا، یہی لہو شبیر احمد عثمانی محمد علی جناح بن گیا، اور مسلمانوں نے ان کو پیغام دیا، اے خاک رسولو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھتے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ لیکن جناب والا، جس ملک کی تاریخ خون سے لکھی گئی ہو، اسے اپنے تحفظ کے لیے لہو تو بہانا ہی پڑتا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی وہ سیاہ رات جب آفتاب مغرب کے آنگن میں محو خواب ہوا تو دشمن اپنی اوقات بھول بیٹھا، اس نے ہماری جرأت کو للکارا، وہ پھر سے کوئی کربلا چاہتا تھا، وہ پاک سر زمین پر جنگی فضا چاہتا تھا، در حقیقت وہ اپنی تاریخ میں کوئی باب سیاہ چاہتا تھا کہ وہ آتش نمرود بھڑکاتا رہا، ملت ابراہیمی کے جوان کودتے رہے، وہ اپنی اوقات بھول بیٹھا کہ وہ توپوں کے گولے برساتا رہا، جوانوں کے سینے سیسا پلائی دیوار بنتے گئے، وہ سرحدیں مٹاتا گیا، جوان لہو سے لکیریں کھینچتے رہے کہ جب مشرق کا شاہسوار تاروں کی سفید چیختا ہوا پاک سر زمین پر جلوہ گر ہوا تو ہم نے دشمن کو عبرتناک شکست سے نواز کر بتا دیا کہ میرے تن کے زخم میں گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، تیرا جو ظلم بڑا صحیح، میرا حوصلہ بھی کمال ہے، تجھے مان جوش و برس پر، مجھے ناز زخم بدن پہ۔ شکریہ۔ اظہر راجپوت تشریف لیں، اظہر راجپوت۔ اے وطن، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم ہیں جو ریشم و کمخات سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دھراتے ہیں، جناب والا جارے نہیں لیکن دفاع کرنا جانتے ہیں، جاریت کبھی نہیں کی اور دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دشمن بار بار آزما چکا ہے جنگ، ستمبر کی جنگ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، یاد رکھیے گا وہی قومیں دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں جو اپنا دفاع مضبوطی سے کرتی ہیں، پاکستانی قوم نے بھی 6 ستمبر 1965 کی جنگ کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی جاریت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور طریقے سے صلاحیت رکھتا ہے، جناب والا دشمن 6 ستمبر 1965 کو جب پاکستان پر حملہ آور ہوا تو اس کا خیال تھا کہ راتوں رات پاکستان کے اہم علاقے پر قبضہ کر لیں گے اور ناشتے ملاحوں کے پائے کھائیں گے، لیکن نہیں، دشمن کو اندازہ نہ تھا کہ شیر سویا ہوا مگر شیر ہوتا ہے، افواج پاکستان اور پاکستانی عوام نے بھرپور طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا، سروں پر کفن باندھے دشمن کو روند ڈالا، تیرے ظلم کے دروازے ایک ضرب سے توڑیں گے،
بھارت تیری فوجوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جو پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے آئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے انا کی مٹی کا بدنما تاج اپنے سینے میں سجا کر واپس چلے گئے. وہ شاید اس بات سے واقف نہ تھے کہ جو زمین شہداء کے لہو سے سیراب ہوتی ہے وہ بڑی زرخیز اور بڑی شداد ہوتی ہے. اس وطن کے بیٹے اپنی دھرتی کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑ لیں اور اس کی طرف دیکھنے والی ہر انگلی کو میلی ہاتھ کو پھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جان مار دیتے ہیں پر وطن پر آنچ آنے نہیں دیتے. اس کا بہترین مظاہرہ 6 ستمبر 1965 کو کیا گیا. انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی جرت و بہادری کی درخشاں مثالیں قائم کی گئیں جو تاریخ میں سنہرے حروفوں میں لکھی جائیں گی. مٹی ہو کر بنجر میں گلزار کھلائیں گے. اے وطن عزیز ہم تو اس کو خون جگر دے کر سجائیں گے کیونکہ ہاں لہو میرا عرض پاک کے لیے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اب میں ملتمس ہوں انچارج پاک سرزمین اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اس خیال کے ساتھ کہ علم نے خون رنگے جا دیا پر نہ بجا. علم نے خون رنگے جا دیا پر نہ مرا. علم نے زہر کا پیمانہ پیا پر نہ مرا. علم سیارہ گہوارہ گردش نمو. علم سکرات کی آواز عیسیٰ کا لہو. علم عباس علمدار کے زخمی بازو. علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو اور وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا. جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. میں ملتمس ہوں انچارج پاک سرزمین اسٹوڈنٹ فیڈریشن انجینئر عثمان بھائی سے کہ وہ آئیں اور طلباء و طالبات سے گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آج پاک سرزمین اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آنریبل پروفیسر عاقب صاحب سے. میں بہت شکر گزار ہوں محمود صاحب کا. میں بہت شکر گزار ہوں ممبر نیشنل کونسل پاک سرزمین پارٹی شمشاد صدیقی بھائی کا اور رضوی صاحب اور حسن شاہ صاحب کا کہ وہ آئے. آنریبل وائس پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ جنید بھائی, وائس پریزیڈنٹ آنریبل واجد کلیم بھائی, آنریبل عبید بھائی وائس پریزیڈنٹ پاک سرزمین اسٹوڈنٹس فیڈریشن, تمام ریجن کے انچارجز, چیپٹر کے انچارجز, ریجن کے انچارجز کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, یہ جو 6 ستمبر کا پروگرام جو کرتے ہیں وہ ہم ڈیفینس ڈے کے حوالے سے جو آرمی نے جو ہماری پاک فوج نے جو قربانیاں دیں اس کے حوالے سے کرتے ہیں اور یہ پروگرام تسلسل سے ہوتا جا رہا ہے. تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے یہ پروگرام تسلسل سے کیا جا رہا ہے. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا, اس کے بعد پروگرام کو ختم کریں گے. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو جتنی قربانیاں ہماری آرمی اور پاک فوج نے بھی دی, ہم نے تالیاں بھی بجائیں, 16 سے 17 ڈیبیٹر بھی آئے, سب نے بات کی, معیشت پہ بات کی, آرمی پہ بات کی. میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرمی نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ پاکستان کا دفاع کیا تو اس سے زیادہ کہیں زیادہ بڑھ کے پاکستان کی عوام نے ان کا ساتھ دیا. ایک پولیٹیکل جماعت, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے وہ پاک سرزمین پارٹی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, ان کا بھی بڑا کردار ہے پاکستان کے لیے. جیسے قادیانیوں کو کافر قرار دینا, یہ اسمبلی میں ہی ہوا, یہ کوئی چھاونی میں نہیں ہوا. تو ہم اس وقت کے سیاستدانوں کے لیے بھی ذرا زور سے تالیاں بجائیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو بھی بچایا. یوتھ کے جو مسئلے مسائل ہیں, ہم پاک سرزمین اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتاتے رہتے ہیں اور اس بات کا جو ہے وہ سب کو یہ چیزیں بتاتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان کی آبادی اکارڈنگ ٹو دا سینسس 2017 20 کروڑ 77 لاکھ ہے. یہ ادارے نے 2017 میں سینسس کی رپورٹ شائع کی. میرے حساب سے یہ 25 کروڑ ہے, 25 کروڑ سے بھی ایکسیڈ کر لی ہے. چلو ہم ادارے کی بھی بات مان لیتے ہیں, 20 کروڑ 77 لاکھ ادھر کی آبادی ہے اور پاکستان جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ کلومیٹر اسکوائر پہ یہ ملک ہے. تو اگر ہم اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں تو پاکستان کی تقریباً 250 سے 300 کی پاپولیشن 1 کلومیٹر اسکوائر کے رقبے پہ رہتی ہے. کتنے؟
1 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे में रहती है। और 1998 में जो आबादी थी वो 9.8 मिलियन थी कराची की। आज कराची की आबादी 15 मिलियन से भी एक्सीड कर चुकी है। तो 10 साल बाद यही पॉपुलेशन डेंसिटी 500 से भी ऊपर चली जाएगी। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में जब 500 से 600 लोग रहेंगे तो फिर खित्ता चाहिए, कोई खित्ता चाहिए, कोई जंग होगी। तो ये यौम दिफा के साथ साथ जब तक हम लोग अपना माशी दिफा नहीं करेंगे, जो आज इकोनॉमी की सूरत हाल है, सार्क में जितने भी कंट्रीज आती हैं सदर्न एशिया के, उसमें जो है वो सेकंड लास्ट से 1 नंबर ऊपर जो है वो पाकिस्तान का जीडीपी आ गया है। तो ये पाकिस्तान, जब लोग कहते हैं कि ये इदारा चला रहा है, पाकिस्तान कहते हैं कि उसको ये इदारा चला रहा है, भाई सब इदारों को अपनी डोमेन पता होना चाहिए। जो घर में बाप का काम होता है वो बाप को अच्छा लगता है, जो घर में वालदा का काम होता है वो अच्छा लगता है। अगर बाप सुबह का नाश्ता बना रहा होगा तो एक अजीब सी बात रहेगी, बुरी बात नहीं है लेकिन एक अजीब सी बात रहेगी। तो सब इदारों को डोमेन में रहना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो दूसरे इदारे हों, तमाम लोग जब अपनी डोमेन में रहेंगे तो एक पाकिस्तान के लिए एक अज़म में बात होगी। आप ये कहते हैं कि भाई पर्सनल मैटर है, भाई इसका ये पर्सनल मैटर है, भाई ये नशा करता है इसका पर्सनल मैटर है। पाक सरजमीन के पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल कहते हैं भाई ये पर्सनल मैटर नहीं है। मैं एक दफा तारीख पढ़ रहा था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के खलीफतुल मुस्लिमीन है। 22 लाख मुरब्बा मील स्क्वायर, माइल स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर नहीं, किलोमीटर स्क्वायर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 85,000 से भी तजावुज कर जाएगा। और पाकिस्तान का एरिया 8 लाख, तो 10 से 11 पाकिस्तान उनकी टेरिटरी के अंदर लाए करते थे। उनके बाद जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुकूमत संभाली तो ये एक्सपेंड हुआ 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो मतलब 14 से 15 पाकिस्तान एक टेरिटरी के अंदर। कूफा उस वक्त का जो है वो उनका एक सूबा हुआ करता था, उसके गवर्नर वलीद बिन उकबा थे। वलीद बिन उकबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाफ ब्रदर। उनकी रिपोर्ट आई, वहां पे बड़े बड़े साहबा मौजूद थे, मालिक इश्तर मौजूद थे, वहां पे अब्दुल्ला इब्न मसूद कातिब वही रजी अल्लाह तआला अन्हु व अजमाइन मौजूद थे। उन्होंने जब यहां से फरमान भेजा कि भाई ये खलीफतुल मुस्लिमीन, इन्होंने कूफे के गवर्नर ने शराब में नमाज पढ़ाई है, तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं पूछा कि यार ये तो उनका पर्सनल मैटर है, फौरन से बेशतर बगैर पूछे गवाहों को सामने रखते हुए उनको माजूल कर दिया कूफे के गवर्नर से। और तुम 3 करोड़ का शहर देके इसके हवाले करके कहते हो कि यार ये इसका पर्सनल मैटर है। ये कैसा पर्सनल मैटर है? घर पे एक जब बंदा पब्लिक ऑफिस बेयरर होता है तो वो एक पब्लिक फिगर होता है, वो सिंगुलर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ नहीं होता। आगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी करता रहे, मुसलमान रहेगा। लेकिन जब किसी इमारत पे आएगा, इमारत पे होगा, तो जब वो इमारत पे होगा तो उससे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई होंगी, पानी जुड़ा हुआ होगा, रोडें जुड़ी हुई होंगी, सड़कें जुड़ी हुई होंगी, इकोनॉमी जुड़ी हुई होगी। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई होंगी। तो कैसे होगा फिर जब पर्सनल मैटर होगा? तो ये इस्लामी तारीख से भी, सोशल एतबार से भी पाक सरजमीन स्टूडेंट्स फेडरेशन ये हर दफा बताती रहती है, सारे जिम्मेदारान जो यहां पे बैठे हैं ये सब बताते रहते हैं कि 20 करोड़ 77 लाख में से 15 से 29 साल की उम्र के दरमियान जो लोग हैं वो 6 करोड़ 20 लाख है। ये याद करें आप लोग, 6 करोड़ 20 लाख 15 से 29। और इसी एज ग्रुप में अगर हम सब कैटेगराइज करें इसको तो 22 से 24, ज्यादातर 22 से 24 साल के दरमियान के लोग बैठे हैं, 5 करोड़ 80 लाख लोग हैं अकॉर्डिंग टू UNDP पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 5 करोड़ 80 लाख लोग हैं और इसमें से 10% 58 लाख लोग वो हैं जो जिन्होंने ना एक क्लास पढ़ी है ना उनके पास कोई हाथ का हुनर है। तो कहां जा रहे हैं हम? अब 22 से 24 साल की उम्र के दरमियान की लड़कियों को क्या मसले मसाइल हैं? उसने अपनी कैरियर को जो है वो फाइनलाइज करना होता है कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, क्या करना है। इसी में उसके घर वाले उसको तंग कर रहे होते हैं, भाई शादी करनी है। कहां से शादी करेगा? 25,000 वाला, 20,000 वाला, लड़कियां नहीं देते घर वाले भाई। तो हम यूथ को ये मसले मसाइल बहुत बड़े हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। ये जब गुजरेगी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है वो समझ आएंगे ये कि 25-30 हजार रुपए में आजकल क्या गुजारा होता है। तो भाई हम ये काम कर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी थी कराची में, जब जो है वो कराची की आबादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 35 लाख थी, आज 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी तजावुज कर गई है। यूनिवर्सिटीज ही नहीं बढ़ रही।
جو آپ نے گورنمنٹ نے اتنی لیکنگ ہے گورنمنٹ کی، تمام پرائیویٹ یونیورسٹیز کو اتنا امپاور کر دیا ہے، اپنی منمانی سے فیسز بڑھاتے ہیں، 12,000 سیمسٹر فیسز بھر رہے ہوتے ہیں. کتنا مسئلہ ہے. ہم یہ پاس زمین اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس کی فورکاسٹنگ بتا رہے کہ 5 سال بعد ینگ لوگ کراچی کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، ہر شہر کے اندر اپنے آپ کو روڈوں پہ آگ لگائیں گے. اتنی فرسٹریشن پھیل گئی ہے. پیسے نہیں ہوتے لڑکوں کے پاس جیب کے اندر. یہ بالکل مسائل ہیں. یہ لڑکوں کے مسائل ہیں. لڑکوں کو شادیاں کرنی ہیں، لڑکوں کو اپنا کیریئر بنانا ہے. لوگ آپ پاکستان کی حکومت کیا ہے، ہمیں چورن دیا گیا بھائی 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی. میرے خیال سے 40 لاکھ کی تو جابیں ختم ہو گئی ہیں. میرے خیال سے ٹوئیٹا کے بھی بیٹھے ہیں ادھر، ٹوئیٹا میں ورک کرتے ہیں. کتنے لوگ نکالے ہیں بھائی ٹوئیٹا سے؟ شہریار ہے، چلا گیا. تو 1 کروڑ 40 لاکھ اب ینگ لوگوں کو جاب دینی ہے. 2017 کی رپورٹ کے حساب سے پاکستان کے اندر جو ینگ جنریشن یوتھ تھی 20 لاکھ، اراؤنڈ 2 ملین لوگ بغیر جاب کے فارغ بیٹھے تھے. تو پھر لاسانیت والی جماعت استعمال کریں گی ان کو، مذہبی فرقہ واریت والے لوگ استعمال کریں گے. تو پھر آپ ڈرتے، پھر آپ بولتے کیوں ہے کہ بھائی ان کو ختم کرو، ان کے خلاف جنگ کرو. آپ کو یوم دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو صرف اور صرف معاشی دفاع کرنے کی ضرورت ہے. جیب میں پیسے ہوں گے تو میزائل خریدو گے نا، جیب میں پیسے ہوں گے تو بارود خریدو گے نا. تو باقی میں آگے نہیں جا رہا. باقی بس کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. باقی یہ انڈیا والے یہ بول رہے تھے کہ ہم لاہور میں ناشتہ کریں گے. میرے خیال سے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں ناشتہ صبح میں پٹھان بناتے ہیں. تو اگر ان کو یہ پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. وما علینا الا البلاغ المبین.